ضرورت برائے سیکرٹری کی ایڈ اخبار میں دیکھ کر وہ انٹرویو دینے کے لیے آ تو گئی تھی، اور وہ اپنے دل کی تیزی سے بڑھتی دھڑکن پر گھبرا رہی تھی۔ بریرہ نے پہلے کوئی جاب نہیں کی تھی اور نہ ہی اسے کوئی تجربہ تھا۔ ویٹنگ ایریا میں بیٹھے اس نے لمبی قطار میں بیٹھی لڑکیوں کو دیکھا تو اسے اپنا آپ بہت معمولی سا لگنے لگا۔ وہاں ایک سے ایک ڈیزائنر کے لباس میں ملبوس لڑکیاں موجود تھیں جو اسٹیٹس، کوالیفیکیشن اور خوبصورتی میں اس سے بھر کر تھی، اور وہ ان سب کے درمیان سادہ سی پرانے کاٹن کے سوٹ میں بڑی سی چادر اوڑے ہوئے حقیر اور کمتر سی دکھائی دے رہی تھی۔ باری باری سبھی لڑکیوں کو انٹرویو کے لیے اندر بلایا گیا۔ وہ بے چین ہو کر اپنے دونوں ہاتھوں کو رگڑتی اپنی باری آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ جی چاہتا تھا کہ یہاں سے بھاگ جائے اور ان امیروں کی دنیا میں اپنے خالی ہاتھوں کو نہ پھیلائے، پر مجبوری نے اس کے پیروں کو زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا۔ تبھی کاؤنٹر پر بیٹھی لڑکی نے انتقام رکھتے اسے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ بریرہ نے اپنے ایک ایک قدم کو وہ گن کر لے رہی تھی۔ اس نے گلاس ڈور کے باہر کھڑے سر پر اوڑی چادر کو مزید اچھے سے سر پر جمایا اور گلاس ڈور ناک کیا۔ کم ان۔ شایان نے اندر آنے کی اجازت دی۔ کیبن کے اندر سربراہ کی نشست پر ریان حیدر پرجمان تھا، اور اس کے برابر والی کرسی پر شایان حیدر، جو کہ ریان حیدر کا چھوٹا بھائی تھا اور آج کل ریان حیدر کی نگرانی میں آفس سنبھالنے میں بھائی کی مدد کر رہا تھا۔ ریان حیدر کمپیوٹر کی اسکرین کو اسکرول کرتا پروجیکٹ فائل چیک کر رہا تھا، اور سیکرٹری کے انٹرویو شایان حیدر لے رہا تھا۔ شایان حیدر اندر آنے والی لڑکی کو حیرت سے دیکھ رہا تھا، جس کے ایک ایک قدم سے لگتا تھا کہ وہ ابھی چکرا کر گر جائے گی۔ سٹ ڈاؤن۔ شایان حیدر نے اسے بیٹھنے کا کہا۔ بریرہ کامتے وجود کے ساتھ سیٹ پر ڈھیسی گئی۔ بریرہ صغیر، آپ کے سی وی، کوالیفیکیشن اور ڈاکیومنٹس، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ اس جاب کی ریکوائرمنٹ پر پورا نہیں اترتی؟ شایان حیدر نے ہچکچاتے اس سے سوال کیا۔ وہ پہلے ہی اس بیچاری کو دیکھ کر دل ہی دل میں اس پر ترس کھا رہا تھا۔ اسے صاف دو ٹوک انکار کرتے تھوڑا سنبھلا۔ بریرہ صفیر کے گلے میں پان سی اٹک گئی، مانو وہ جھکے سر کے ساتھ شرمسار سی چپ دھارے بیٹھی تھی۔ آپ کو اس جاب پر ہم کیسے رکھیں بتائیں؟ شایان حیدر کو اس سے کچھ زیادہ ہی ہمدردی ہو رہی تھی اور بہت نرمی سے اس سے بات کر رہا تھا۔ ریان حیدر مسرور صحیح، پر ان کی گفتگو بہت توجہ سے سن رہا تھا۔ بظاہر وہ لاپرواہ دکھائی دے رہا تھا، جیسے وہاں ہو کر بھی نہ ہو۔ مجھے ضرورت ہے، بریرہ صغیر بولی بھی تو کیا۔ اس کا لہجہ روندا ہوا اور بھیگا ہوا تھا، جیسے ابھی رو دے گی۔ پہلی بار ریان حیدر نے کمپیوٹر کی اسکرین پر نگاہ ہٹا کر اسے دکھا۔ سیاہ چادر میں اپنے پورے وجود کو ڈھانپے ہوئے بریرہ صغیر بہت معصوم اور سادہ سی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ خوبصورت تھی، پر اس کی غربت اس کے حسن پر حاوی دکھائی دیتی تھی۔ اس کی بھوری آنکھیں پانیوں سے بھری ہوئی تھی اور سفید بے داغ رنگت پیلی پڑ رہی تھی۔ اس کے سرخی بھر لب کپ کپا رہے تھے۔ وہ سادگی کا پیکر لیے بھی لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کا ہنر رکھتی تھی۔ دیکھیں، صرف آپ کی ضرورت کی بنیاد پر تو ہم آپ کو نہیں رکھ سکتے نا۔ جب آپ اس پوزیشن کو کیری ہی نہیں کر سکیں گے تو فائدہ۔ شایان حیدر نے اس کی فائل اس کے سامنے رکھتے کندھے اچکائے۔ شروعات تو ہمیشہ زیرو سے ہی ہوتی ہے نا، مجھے ایک چانس دے پلیز، میں آپ کو اپنا بیسٹ دوں گی پلیز۔ وہ ملتجی سی آنکھیں بینچے التجا کر رہی تھی۔ ریان حیدر بس اسے دیکھ رہا تھا جو معصوم تھی، بچوں جیسی۔ اسے رکھ لو شایان۔ ریان حیدر کے کہنے پر شایان نے حیرت سے بھائی کو دیکھا، جو کہ تحکم کی ایک بار پھر کمپیوٹر کی اسکرین میں مصروف ہو گیا تھا۔ اوکے، آپ کل صبح 9 بجے یہاں سے آ جائیں۔ جو فیصلہ ریان حیدر نے کر ہی دیا تو بات ہی ختم ہو گئی۔ بریرہ صغیر بے یقینی سے سربراہ کی کرسی پر بیٹھے ریان حیدر کو دیکھنے لگی، جس نے اس پر احسان عظیم کیا تھا۔ تھینکس۔ وہ تشکر بھری نگاہوں سے دونوں کو دیکھتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بریرہ صغیر کے باہر جاتے شایان نے ریان کو دیکھا، جیسے سوال کر رہا ہو کہ یہ کیا تھا۔ وہ ضرورت مند ہے، باقی سب تو یہاں واک کرنے آئی تھی، بہتر ہے سیٹ اسے ملے جو قدر کرے۔ باقی رہی کام کی بات تو زیرو سے شروع کرے گی، پر سیکھ جائے گی۔ ریان حیدر نے بنا پوچھے ہی جواب دے دیا تھا۔ شایان حیدر اپنے بڑے بھائی کی پہلی دفعہ کسی لڑکی کے لیے مثبت سوچ سن کر ہی بے ہوش ہونے کو تھا۔ حیدر علی کے 2 بیٹے تھے۔ بڑا ریان حیدر خشک مزاج طبیعت کا مغرور آدمی تھا، کم گو اور کم ہی سننے والا۔ اسے کام سے کام رکھنے والے لوگ پسند تھے، اور اپنے سرکل میں محدود سا تعلق رکھنے کا عادی تھا۔ اسے جلد گلنا ملنا پسند نہیں تھا۔
کم عمری میں بزنس ٹائگون کا ٹائٹل حاصل کرنے والا ریان حیدر خاندان بھر میں مشہور تھا. اس کی شہرت، اس کی پہچان اسے دوسروں سے منفرد دکھاتی تھی. اور دوسرا شایان. ریان کے مقابلے میں شایان خوش مزاج اور جلدی فری ہونے والا لڑکا تھا. ریان کی ماں نیلم صاحبہ ریان کے رویے سے سخت بیزار تھی، جو خاندان میں اور خاندان سے باہر کسی کو منہ نہیں لگاتا تھا، اس لیے اس کی شادی نہیں کر پائی تھی. بریرہ کچن میں برتن دھو رہی تھی جب چچی جان کی جلی کٹی باتیں سن کر وہ تھم گئی. اس کے بجلی کسی تیزی سے چلتے ہاتھوں کو بریک لگا. ہماری پہلے ہی 2 بیٹیاں اور تیسری یہ آدم کی. اپنی بیٹیوں کی ذمہ داری تو ہم ڈھنگ سے پوری نہیں کر رہے، اور اوپر سے یہ ہمارے متھے لگنی تھی. چچی دلشاد اپنا ماتھا پیٹ رہی تھی. بس کرو، اتنے سال ہو گئے تم نے اسے کوسنا نہیں چھوڑا. میرے مرحوم بھائی کی بیٹی ہے، میرے سوا اس کا ہے ہی کون؟ کہاں جائے گی؟ چچا نصیر نے بیوی کو ٹوکا. اس کرم چھلی کا بوجھ اٹھانے کو دودیال ہی رہ گیا ہے کیا ننیال نہیں ہے اس کا؟ چچی جب بھی بولتی تھی مرچیں ہی چباتی تھی. ننیال نے اس کی ماں کو دیکھا جو اسے دیکھیں گے. چچا کو اپنے مرحوم بھائی کی آخری نشانی سے بے حد پیار تھا. گھر سے جو بھاگی تھی اس کی ماں، گھر سے بھاگی ہوئی بیٹیوں کو کون سا میکا پوچھتا ہے؟ چچی اور چچی کی بات، سوال بھی خود کرتی اور جواب بھی خود دے دیتی. بس کرو اب. چچا نے بیوی کے آگے ہاتھ چھوڑے. بریرہ صغیر دوپٹے سے ہاتھ پوچھتے اندر برآمدے میں داخل ہوئی. چچا مجھے نوکری مل گئی ہے. بریرہ کی بات سن کر چچا اور چاچی اس کا منہ دیکھنے لگے. نوکری؟ چچا نے زیر لب دہرایا. گھر کے خرچے میں ہاتھ بڑھ جائے گا آپ کا. بریرہ نے چچا کا ہاتھ تھام کر ہاتھ ہٹاؤ گی؟ ایسی کون سی نوکری مل گئی ہے تمہیں؟ اور مل بھی گئی ہوگی تو کیا سیلری ہوگی؟ 8 یا 10,000؟ چچی نے اس کا تمسخر اڑایا تھا. نہیں، 1 لاکھ سیلری ہے. بریرہ نے سادگی سے جواب دیا. چچا اور چچی کے 14 تب روشن ہو گئی. 1 لاکھ؟ دونوں نے حیرت سے دہرایا. چچی کی آنکھیں پھٹ پڑی اتنی تنخواہ سن کر. بریرہ ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی تھی. اس کی بد نصیبی یہ تھی کہ اس کا باپ تھا اور نہ ماں. اس کی ماں لیلا اور باپ صغیر بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے، اور وہ کسی بوجھ کی طرح اپنے چچا نصیر کی گود میں آ گری تھی. چچا نصیر کے بھی مالی حالات کچھ خاص نہیں تھے. وہ ایک فیکٹری میں 40,000 کی نوکری کرتے تھے، لیکن بریرہ کا وجود ان کی زندگی میں مزید بوجھ اور ذمہ داری کا اضافہ کر گیا تھا. ان کی پہلے ہی 2 بیٹیاں تھیں اور تیسری اب بریرہ کی صورت میں آ گئی تھی. بیٹے کی خواہش تو ہوا ہوئی اور مزید ذمہ داری کے بوجھ تلے دب گئے. بریرہ صغیر کا آفس کا پہلا دن تھا. 1 لاکھ سیلری کا سن کر چچی نے اسے 2-4 ڈھنگ کے اچھے کپڑے دلائے، یہ کہہ کر کہ 1 لاکھ سیلری ملے گی تو ڈھنگ کے کپڑے پہن کر جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تمہیں کام سے ہی چلتا کرے. بریرہ صغیر کی زندگی میں کچھ تو اچھا ہونا شروع ہوا تھا. نیوی بلو رنگ کے سادہ کاٹن کے سوٹ پر سیاہ رنگ کی چادر اوڑھے اچھے سے بریرہ اپنے کام کے متعلق ساری ہدایات شایان حیدر سے سن کر اس بات میں سر ہلا رہی تھی. اور ہاں، ریان سر کے سامنے جتنا ہو سکے کم بولنا. انہیں زیادہ بولنے والے لوگ پسند نہیں ہیں، تو پھر ان کے سامنے خاموش رہوں گی. بریرہ نے جواب دیا. شایان حیدر اس کے جواب پر ہنسنے لگا. اچھا، اب تم آفس میں جاؤ اور جیسا سمجھا ہے ویسا ہی کرنا، اوکے؟ بریرہ نے سپیر اسبات پہنایا. ریان حیدر آفس میں داخل ہوا اور واکنگ چیئر پر برجمان ہوا. بریرہ صغیر جو اپنے دھیان میں ٹیبل پر ساری فائلز سیٹ کر رہی تھی، سیٹ پٹا کر سیدھی کھڑی ہوئی. ریان حیدر اپنے سامنے کھڑی بریرہ صغیر کو دیکھ رہا تھا، پر وہ چپ اور خاموش کھڑی تھی. چند سیکنڈ ریان حیدر منتظر رہا کہ وہ کچھ بولے، اور بلا کر وہ غصے سے بھن کرا. کیا تمہارا کام ایسے چپ کھڑے رہنا ہی ہے؟ جی؟ بریرہ بوکھلا گئی. کیا تمہارا کام تمہیں نہیں سمجھایا گیا؟ اب کی بار ریان حیدر دبے غصے سے مخاطب ہوا. جی نہیں جی. بریرہ گھبرا گئی. اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کیا بولے اور کیا نہ بولے. ریان حیدر نے پیش میں آ کر رسیور اٹھایا. میرے آفس میں آؤ. شایان حیدر سامنے کھڑا کبھی بریرہ کو اور کبھی ریان حیدر کو نہ سمجھی سے دیکھ رہا تھا. تم نے اسے اس کے کام کی نوعیت نہیں سمجھائی تھی کیا؟ ریان حیدر اب شایان کی کلاس لے رہا تھا، جو کہ بریرہ صغیر کو مایوسی سے دیکھ رہا تھا. میں نے سمجھائی تھی، شاید بھول گئی ہوگی. شایان سنجیدگی سے بولا. کیسے بھول گئی؟ اسے سمجھاؤ، یہاں بھولنے والے لوگوں کا کام نہیں ہے. ریان حیدر بریرہ صغیر کو مکمل نظر انداز کیے. شایان سے مخاطب تھا. بھول گئی ہوگی،
سن کے اس کے ماتھے پر اب بل پڑ گئے تھے۔ نہیں، میں کچھ نہیں بولی۔ بریرہ صغیر نے اپنی صفائی پیش کی۔ تو پھر تم چپ کھڑی کیا دیکھ رہی تھی؟ کوئی اپڈیٹ کیوں نہیں دی تم نے؟ ریان حیدر اب اسے کڑوی نگاہوں سے ڈھونڈنے لگا۔ آپ نے کچھ پوچھا نہیں اس لیے۔ وہ معصومیت سے بولی، میرا سوال پوچھنا ضروری نہیں، تم پر لازم ہے کہ جواب دو۔ ریان حیدر نے سختی سے کہا۔ بریرہ صغیر سہم کر رہ گئی۔ آگے سے خیال کرے گی۔ شان حیدر نے بریرہ کی حمایت کی۔ لے کر جاؤ اسے۔ ٹائی کے نوٹ ڈیلی کرتے ریان حیدر نے شان حیدر کو کوفت سے کہا۔ شان حیدر اسے اپنے ہمراہ باہر لے آیا۔ باہر آ کر بریرہ سوچ میں پڑ گئی کہ کیا یہ وہی شخص ہے جو پہلے دن اس پر مہربان ہوا تھا اور آج غصے سے برس رہا تھا۔ آفس میں غیر معمولی خاموشی تھی۔ بریرہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے جب وہ فائل ریان حیدر کے سامنے رکھ گئی۔ سارے آفس میں ریان کا غصہ مشہور تھا، جس سے بریرہ اور ڈر گئی۔ سر، یہ فائنل پروجیکٹ فائل ہے، اسے دھیمی آواز میں کہا۔ ریان نے بغیر کچھ کہے فائل کھولی۔ چند سیکنڈ بعد اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ یہ کیا؟ اس کی آواز خطرناک حد تک سرد تھی۔ بریرہ کا دل تھک سے رہ گیا۔ جی سر، کیا؟ اگلے لمحے ریان نے فائل زور سے میز پر پٹکی۔ یہ فائل سبمیشنز ہے، اتنی بڑی ڈیل اور تم نے ڈیٹا ہی غلط لگا دیا۔ ریان کی آواز اب غصے سے بلند ہو چکی تھی۔ بریرہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ سر، میں نے چیک کیا تھا۔ چیک کیا تھا؟ وہ طنزیہ ہنسا۔ اگر یہ چیک ہے تو غلطی کیا ہوتی ہے مس بریرہ؟ شان فوراً بیچ میں آیا۔ بھائی شان پلیز۔ ریان نے اسے روک دیا۔ سخت نظریں بریرہ پر جمائے رکھی۔ یہ آفس ہے، کوئی سیکھنے کی جگہ نہیں جہاں ہر غلطی معاف ہو۔ ایک غلطی کمپنی کو لاکھوں کا نقصان دے سکتی ہے۔ وہ طنزیہ بولا۔ بریرہ کا سر جھک گیا، آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ اگر کام نہیں آتا تو سیکھو، لیکن اس طرح کی لاپرواہی برداشت نہیں ہوگی۔ اس کا لہجہ سرد ہو گیا تھا۔ سوری سر، تو بامشکل بول پائی۔ ریان نے رخ موڑ لیا تھا۔ گو اینڈ فکس اٹ۔ بریرہ کانپتے قدموں کے ساتھ فائل اٹھا کر باہر نکل گئی، جبکہ پہلی بار اسے اپنی لاپرواہی شدت سے محسوس ہوئی، اور اس نے سوچا کہ اگر کام کرنا ہے تو پورا دماغ لگانا پڑے گا، ورنہ روز ریان سر ذلیل کریں گے۔ اس لیے وہ بہت دھیان سے کام کرنے لگی تھی۔ جب سے بریرہ کی جاب ہوئی تھی، چچی اور ان کی دونوں بیٹیاں ریما اور نور بھی بریرہ کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرنے لگی تھی۔ نور میٹرک میں تھی اور بریرہ نے بھی فرسٹ ایئر کے پیپر دیے تھے۔ کہا تو چچی نے اس پر پورا دن گھر کے کام کرواتی تھی، پھر بھی بہانے سے باتیں سنانا نہیں بھولتی تھی۔ لیکن جاب ہونے کے بعد سے وہ صبح کے وقت بریرہ کو زیادہ کام بھی نہیں کرنے دیتی تھی کہ کہیں دیری نہ ہو جائے۔ آج بھی ویسا ہی ہوا تھا۔ بریرہ ناشتہ بنا رہی تھی جب چچی کچن میں آ کر بولی، 7:30 ہو رہے ہیں، کیا ابھی تک چولہے میں گھسی ہوئی ہو؟ جلدی سے اپنا ناشتہ کر کے جا، تجھے آفس کے لیے دیر ہو جائے گی۔ وہ پریشانی سے بولی، چچی ابھی ٹائم ہے، ناشتہ بنا کر تیار ہو جاؤں گی۔ وہ پراٹھا بیلتے ہوئے رسا سے بولی، نہیں کہیں دیری نہ ہو جائے، آگے پھر بس میں بھی پکڑنی ہوتی ہے نا تم نے۔ یہ سب چھوڑو، یہ میں خود کر لوں گی۔ 2-3 تو پراٹھے رہ گئے ہیں، تم اپنا ناشتہ کرو اور جلدی سے جاؤ۔ اور ہاں، ٹائم کا خاص خیال رکھنا، کہ ایسا نہ ہو کہ تم لیٹ ہو جاؤ اور ان لوگوں کو بہانہ مل جائے تمہیں جاب سے نکالنے کا۔ وہ بریرہ کا ہاتھ پکڑے کاؤنٹر سے پیچھے ہٹاتے فکر مندی سے بولی تھی اور خود پراٹھا سیکنے لگی تھی۔ بریرہ کی جاب سے انہیں بیٹیوں کے جہیز اور گھر کے خرچ میں بہت سہولت ہو گئی تھی۔ جاب کے لیے چچی کی باتوں پر اب بریرہ نے حیران ہونا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ چچی کو اس کی نوکری سے نہیں، نوکری سے آنے والی سیلری سے پیار ہے۔ وہ بریرہ کی نوکری کا بریرہ سے بھی زیادہ خیال کرتی تھی۔ بریرہ سر جھٹک کر اپنا ناشتہ لے کر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس جاب سے اس کی زندگی بہت آسان ہو گئی تھی۔ وہ مطمئن سی ناشتہ کر کے آفس کے لیے تیار ہونے لگی تھی۔ بریرہ کو کام کرتے مہینہ گزر چکا تھا۔ اب وہ کافی حد تک کام اچھے سے سمجھ چکی تھی۔ آفس میں بھی سب کا رویہ اس کے ساتھ خوش اخلاق تھا، ماں سوائے ریان حیدر کے، جو جب بھی بولتے تلخ ہی بولتا۔ ریان حیدر کا رویہ ہر کسی کے ساتھ لیا دیا تھا۔ وہ جس سے مخاطب ہوتا سخت لہجے میں احسان کر کے بولتا۔ بریرہ صغیر پہلے دن ریان حیدر کی شخصیت سے جتنا متاثر ہوئی تھی، اب اس سے اتنا ہی متنفر ہو چکی تھی۔ وہ ریان سب کے ساتھ ایسا رویہ کیوں رکھتے ہیں جیسے سب پر بہت بڑا احسان کر رہا ہو؟ شان حیدر
बरीरा को फाइल्स के मुतालिक डिटेल समझा रहा था जब वो अचानक रान नमक खोल के बैठ गई। ऑफिस में अंदर दाखिल होता रान हैदर उसकी बात सुनकर वहीं खड़ा हो गया, इस बात से बेखबर कि बरीरा सगीर फुर्सत से रियान सर के मुतालिक डिटेल लेने बैठी है। जुबान के थोड़े करवे हैं बस। शान हैदर ने हमायत की या बुराई, रियान हैदर की समझ में लाई। थोड़े? बहुत ज्यादा करवे है। बरीरा ने ऐसा मुंह बनाकर कहा जैसे सच में कड़वा करेला खा लिया हो। भाई शुरू से ऐसे नहीं थे, बस अब हो गया। शान हैदर ने सफाई दी। क्यों, अब ऐसा क्या हो गया? इससे पहले कि शान मजीद कुछ कहता, उसकी नज़र पीछे खड़े रियान हैदर पर पड़ के उसकी जुबान को ब्रेक लग गए। आपको नहीं लगता वो हद दर्जा खड़ूस और मकरूर है? इंसान को अपने अलावा भी तो दूसरों को इंसान समझना चाहिए ना। और गलती भी तो इंसान से होती है, अगर किसी से हो जाए तो उसे माफ़ कर देना चाहिए, खुद को खुदा नहीं समझना चाहिए। अच्छा। अपने पीछे रियान हैदर की भारी आवाज़ सुनकर बरीरा साकित खड़ी रह गई। उसे क्या खबर थी कि रियान हैदर ऐन मौका पर छापा मार देगा। तुम बाहर जाओ, मैं ज़रा बरीरा से क्लास ले लूँ, मुझे किसके साथ कैसे पेश आना। रियान हैदर ने बरीरा को घूरते हुए गहरा तंज किया। शान ऊपर चला गया और बरीरा पत्थर की बुत की मानित साकित और जामिद खड़ी रही। रियान हैदर उसके मुकाबले खड़ा था और उसे शोला बरसाती नजरों से घूर रहा था। मिस बरीरा, बेहतर होगा कि आप अपने काम से काम रखें और किसी के ज़ाती मामलात में मुदाखलत ना करें। मैं क्या और कैसा, ये आपका मसला नहीं है, इसलिए अपनी हद में रहें, वरना आपके लिए मैं इससे ज़्यादा बुरा साबित हो सकता हूँ। बरीरा को लगा कि रियान हैदर की आंखों से निकलता शोला उसे जलाकर भस्म कर देगा। उसका सर झुक गया और वो मारे खौफ के सख्ती से अपनी आंखें मीच गई। उसकी ये बच्चों जैसी मासूमियत देखकर रियान हैदर का गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। वो बरीरा को देखता रह गया जो कि मेरून लॉन के प्रिंटेड सूट में साथ चादर ओढ़े बहुत सादा और मासूम लग रही थी। चंद में देखने के बाद वो बेसख्ता घबरा कर रूप फेंक कर खड़ा हो गया। अब आप जा सकती हैं। अब की बार उसका लहजा नरमी लिए हुए था। बरीरा सगीर तेजी से रियान हैदर के ऑफिस से बाहर निकल गई। रियान भी उसकी शहर से निकल कर काम करने लगा था। वाइट कराही तो बहुत टेस्टी है, वो मजे लेकर खाते हुए बोली। मुफ्त का खाना इतना ही टेस्टी लगता है। पीछे से आती आवाज सुनकर वो चौंक कर पड़ी। सर, आप यहाँ? और रियान हैदर को देखकर बुरी तरह चौंकी। रियान भी दोस्त की शादी में बरीरा को देखकर इंतहाई हैरान था। बरीरा को ऑफिस से आते हुए पर्स चोरी हो गया था, जिसमें सैलरी से बचे हुए चंद नोट थे, वो भी चोर ले गया। पैदल चलते चलते भूख और थकन से नदाल हुई इसे शादी हॉल में घुसाई थी और उसकी बदनसीबी कि वहाँ उसका बॉस भी आ गया था। मुफ्त खोरी ना समझे, मैं दुल्हे की बहन हूँ। वो बेइज्जती के डर से झूठ बोल गई। अच्छा, कामयार तो इकलौता है, उसकी तो आज तक कोई बहन ही नहीं थी, अब अचानक कहाँ से आ गई? रुको, उसी से पूछता हूँ। रान हैदर सख्ती से बोलता बरीरा के छक्के छुड़ा गया। बरीरा की सांस सीने में अटक गई। पहली बार झूठ बोला और वो भी अब गले की हड्डी की तरह फंस गया था। ये सर रान ओठों की तरह एक एक बात की टो में लगे रहते हैं। ना वो मनहूस चोर मेरा पर्स लेकर जाता और ना ही मैं भूख से मरने वाली होकर मेरी झोल में घुसती। बरीरा के चोर के साथ रान हैदर पर बेतहाशा गुस्सा आ रहा था, पर अब क्या हो सकता था? तीर कमान से निकला और मुंह से निकले अल्फाज कहाँ लौट कर वापस आते हैं। रान हैदर गया तो था तफ्शीश करने, पर उसे मुनासिब न लगा। कामयार सबके दरमियान में गड़ा बैठा था। उसकी सालियां दूध पिलाई और जूता छुपाई की रस्म कर रही थी, इसलिए रियान वापस पलट आया। बरीरा के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। याद था पूछने, पर तुम्हारी किस्मत अच्छी है, पूछ नहीं सका मैं। रियान के लहजे में गहरी काट थी। मैं उनकी बहन हूँ, दूर की रिश्तेदार कज़न, और हमारे यहाँ कज़न बहन भाई ही होते हैं। आज तो बरीरा कमाल की अदाकारी कर रही थी। रियान हैदर ने उसे दिल ही दिल में दाद दी और सर झटक कर वहां से चला गया। बरीरा, जिसने थोड़ा ही खाया था, रियान की बात पर शर्मिंदा हो गई और फिर वह वहां से चली गई। बरीरा बचपन से अपनी माँ का हवाला सुनकर बड़ी हुई थी। उसकी माँ लैला ने उसके बाप सगीर से भागकर शादी की थी, क्योंकि लैला एक पढ़े लिखे अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती थी और सगीर एक मामूली सा गरीब घराने में पैदा हुआ था, जिसके बायस लैला के घर वालों ने सगीर के रिश्ते से साफ इनकार कर दिया था। लैला कॉलेज के ज़माने से सगीर की मोहब्बत में गिरफ्तार थी। घर वालों के खिलाफ जाकर उसने भागकर
صغیر سے کورٹ میرج کی تھی اور لیلا کی اس قدم نے کئی زندگیاں برباد کر دی تھی۔ لیلا کے شادی والے دن گھر سے بھاگ کر جانے پر اس کے باپ کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور وہ ہارٹ اٹیک ان کی جان لے گیا۔ لیلا کا بھائی بھی برادری سے منہ چھپاتا پھرتا۔ زندگی میں پہلی دفعہ انہیں اتنی بڑی شرمندگی سے گزرنا پڑا تھا۔ گھر آئی بارات کو خالی ہاتھ لوٹایا تو سارا خاندان حیدر صاحب کے خلاف ہو گیا۔ چونکہ لیلا کی بارات اس کے حیدر بھائی کے سسرال سے آئی تھی تو ساری زندگی لیلا کے بھائی بھابھی کے نجی معاملات بھی خراب رہے اور ان کے بچے اپنے گھر کے بدلتے ماحول سے ڈسٹرب ہو گئے۔ ایک ساتھ کی زندگیاں برباد ہو گئی۔ ماں باپ کو ذلت کے گھاٹ اتار کر خود لیلا بھی خوش نہ رہ سکی۔ سسرال سے بھاگی ہوئی لڑکی کا تانا سننے کو ملتا اور میکا بھی ہمیشہ کے لیے چھوٹ گیا۔ البتہ صغیر کی محبت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ تو پہلی اولاد بریرہ کی پیدائش کے بعد سے لے کر لیلا بیمار رہنے لگی اور پھر باپ کی موت کی خبر جب پتہ چلی تو صدمہ برداشت نہ کر سکی اور ندامت میں موت کے گھاٹ اتر گئی۔ لیلا کے گزر جانے کے بعد صغیر بھی نہ جی سکا۔ وہ وفا نبھانے اس کے پاس چلا گیا اور دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب بریرہ تنہا رہ گئی جسے چچا نے سہارا دیا، وگرنہ شاید وہ بھی نہ جی پاتی۔ شایان حیدر کی منگنی کی تقریب پر اس نے آفس کے پورے اسٹاف کو مدعو کیا تھا۔ آپ کی منگنی؟ پر آپ تو ریان سر سے عمر میں چھوٹے ہیں، پھر ان کی منگنی نہیں ہونی چاہیے۔ اپنے تئیں بریرہ نے بہت سمجھداری کی بات کی تھی اور وہ ایسا کچھ غلط بھی نہیں کہہ رہی تھی۔ شایان چھوٹا تھا اور ریان حیدر بڑا، پھر بھی وہ کہیں انگیج نہیں تھا اور نہ ہی اس کا کسی لڑکی سے کوئی تعلق تھا۔ شایان حیدر نے چور نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا۔ خاموش ہو جاؤ، یہ بات دوبارہ نہ کر دینا، اگر بھائی نے سن لیا نا تو نوکری سے سیدھا نکال دیں گے تمہیں۔ شایان حیدر نے اسے وارن کیا تھا۔ بریرہ صغیر چپ ہو گئی اور پھر گہری سوچ میں پڑ گئی۔ جانے یہ ریان حیدر ایسی کون سی سسپینس کی کتاب تھا جس کے راز تھے کہ کھل ہی نہیں رہے تھے۔ اپنے دھیان میں وہ چلتی بریرہ صغیر کی کب سامنے سے آتے ریان حیدر سے ٹکر ہوئی، اسے خود بھی خبر نہ ہوئی اور وہ اس کی فولادی سینے سے ٹکرا کر زمین بوس ہو گئی۔ ریان حیدر زمین بوس ہوئی بریرہ کو غصے سے کھڑا گور رہا تھا۔ جان کہاں ہے آپ کا؟ بریرہ کو تو یہ امید بھی نہیں تھی کہ ریان حیدر ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھنے میں مدد کر دے۔ ہمت کر کے خود ہی اٹھ کر کھڑی ہوئی، اپنے ہاتھ جھاڑنے لگی۔ میں بریرہ منمنائی، جواب تو دینا تھا پر دیتی کیا؟ میں کیا نیند میں چل رہی تھی؟ ریان حیدر کے گہرے طنز پر بریرہ صغیر نے اسے خفت سے دیکھا، جو ہمیشہ چچی کی جلی کٹی ہوئی باتیں کہتا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ جواب دیں۔ ریان نے سختی سے پوچھا۔ سر میں تو نیند میں تھی، آپ ہی دیکھ لیتے، جاگ رہے تھے نا۔ بریرہ نے پہلی بار کسی کو پلٹ کر جواب دیا تھا اور جواب بھی اسے جو سوال کرنے کا عادی تھا۔ بریرہ صغیر کے جواب نے اسے لاجواب کر دیا۔ پہلی بار ریان حیدر اس پر غصہ نہیں ہوا، بس کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ بریرہ صغیر جیسے ہوش میں آئی اور اس اپنی کہی بات پر ندامت ہوئی۔ سوری۔ بریرہ نے معافی مانگی اور ایک سائڈ سے گزر گئی اور ریان حیدر وہیں کھڑا رہ گیا۔ جانے کہ اس کی باتیں، اس کا چہرہ، اس کی معصومیت اسے کسی کی یاد دلاتا تھا، پر کس کی؟ ریان حیدر اپنے دماغ پر زور ڈالتا لیکن اسے یاد نہیں آتا تھا۔ امیر اور امیروں کے چونچلے۔ تمہارا رات کے فنکشن میں جانا ضروری ہے کیا؟ چچا اس کی رات شایان حیدر کی منگنی کی تقریب میں جانے پر تذبذب کا شکار تھے۔ پہلے کبھی انہوں نے بریرہ کو ایسے رات کے فنکشن میں جانے کی اجازت نہیں دی تھی اور نہ ہی کبھی بریرہ نے ایسے اجازت کبھی طلب کی تھی، مگر آج پورا اسٹاف وہاں ہوگا، میں بھی اسٹاف کا حصہ ہوں نا، مجھے بھی جانا ہوگا چچا۔ بریرہ انہیں منانے کی کوشش کر رہی تھی۔ چچی جو کافی دیر سے ان کے گفتگو سن رہی تھی اچانک بولی، ارے جانے بھی دے، کیا ہو گیا؟ جب وہ پک اینڈ ڈراپ کی سہولیت بھی دے رہے ہیں اور پھر نہ جانے سے اس کی نوکری حرج نہ پڑ جائے نا۔ چچی آج کل ہر بات میں بریرہ کی طرفداری کرنے لگی تھی۔ بریرہ کو ہر ماہ ملنے والی سیلری سے وہ اپنی بیٹیوں کے جہیز جمع کر رہی تھی، اس لیے اب انہیں بریرہ کا وجود قابل برداشت لگنے لگا تھا اور ان کا رویہ بھی اب کافی مہربان ہو گیا تھا۔ سب پیسے کا کھیل تھا۔ بالآخر چچا بھی مان گئے تھے اور بریرہ نے پہلی بار کسی فنکشن کے لیے خود اپنی مرضی اور اختیار سے شاپنگ کی، اچھا سے ڈریس خریدا اور شایان حیدر کو دینے کے لیے گفٹ بھی پیک کروایا۔ بریرہ کی سیلری 2 لاکھ تھی پر اس نے
पहली बार चालाकी करके चाची को 1 लाख सैलरी कम बताई थी, पर माँ अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए 1 लाख अलग कर देती थी, क्योंकि उसे मांगना पसंद नहीं था और वो नहीं चाहती थी कि अब भी चाची के आगे हाथ फैलाए। इसलिए वो अपनी ज़रूरियात के मुताबिक पैसे इस्तेमाल करके बाकी के पैसे, बचे हुए पैसे सेविंग में डाल रही थी, जाने कब काम आ जाए। अच्छे कपड़े जूते पहनकर उसने अपना लाइट सा मेकअप किया और उसे पिक करने के लिए शायान हैदर ने गाड़ी भेजी थी, जिसमें बैठकर बरीरा हैदर विला में पहुंची। हैदर विला पर की कमकम सितारों की माने टिमटिमा रहा था। हाँ, इतनी लाइट्स थी कि पहले तो बरीरा सगीर की आंखें चिंधिया गई। रान हैदर ग्रे रंग के 3 पीस सूट में बहुत डैशिंग दिखाई दे रहा था। बरीरा ने फौरन अपनी नजरों का जाफिया बदला और गिफ्ट थामे स्टेज पर बैठे शायान हैदर की जाने पड़ी। आज पूरा स्टाफ बरीरा के हुस्न का दीवाना हो रहा था। लग ही नहीं रहा था कि वही मासूम और सादा सी बरीरा है जो ऑफिस से पहले दिन मामूली सा लिबास पहने खौफजदा सी आई थी। आज वो पुरएतमाद सी चलती हुई उन लोगों जैसी लग रही थी। रान हैदर की जब उसकी तरफ जानिब निगाह उठी तो फिर वो और कुछ ना देख सका। न्यूड पिंक कलर के खूबसूरत गाउन पर सरता पैर दुपट्टा लिए, लाइट सा मेकअप किया और पुश्त पर बिखरे खुले लंबे सुनहरी बालों वाली लड़की वाकई बरी रही थी। वो किसी बात पर मुस्कुरा रही थी और रान हैदर पहली बार उसे मुस्कुराता देख खुद भी मुस्कुराने लगा था, वरना तो वो हमेशा डरी सहमी हुई दिखाई देती थी। रान हैदर पूरे फंक्शन के दौरान ना चाहते हुए भी गैर इरादी तौर पर बरीरा को ही देखे जा रहा था, जो आज पायतमात और खिलते गुलाब जैसी लग रही थी। सेल्फ काउंटर के पास खड़ी बरीरा अपनी प्लेट में बीफ कबाब डाल रही थी जब पीछे से आती आवाज ने उसके हाथों को ब्रेक लगाए। आप यहाँ बस यहीं रुक गए हो? अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया क्या? अरे यार, जल्दी से फैमिली ज्वाइन करो, लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। रान हैदर उसके बराबर में आकर खड़ा हुआ था। मुझे शान सर ने इनवाइट किया था। वो सफाई देने लगी और आप आ गई। रेस्टोरेंट की जगहों में हाथ डाले, दोनों हाथों को डाले वो दिलचस्पी से बरीरा के झीमते हुए तासरात दिख रहा था। जी, मुझे लगता है कि अब मुझे जाना चाहिए। बरीरा ने हाथ में थामी प्लेट रखकर कहा और जाने के लिए मुड़ी। रान हैदर ने हाथ बढ़ाकर उसे कंधे से थाम कर रोक लिया। वो एक झटके से मुड़ी और संभल कर सीधी हुई। बरीरा की आंखों में हैरानगी थी। खाना खा लो आराम से, मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा, मजाक कर रहा था बस। दूसरे हाथ से रान हैदर ने उसकी प्लेट उसको थमाई थी। आप मजाक भी करते हैं? बरीरा ताज्जुब से पूछने लगी। करता नहीं हूँ, पर तुमसे मजाक ही कर रहा था मैं। रान हैदर के बदले रवैये और अंदाज देखकर बरीरा बेहोश होने को थी। रान हैदर मुस्कुरा कर चला गया और वो आंखें फाड़े उस मंजर में कैद हो गई जिस मंजर में वो दिल फरेब सा मुस्कुराया था। आज बरीरा ऑफिस आई तो उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। चेहरा जर्द और आंखें बुझी बुझी सी थी। वो अपनी सीट पर बैठी फाइल पर काम करते हुए बार बार अपना दुखता सर थाम रही थी। रान की नजर पड़ी, वो कुछ लम्हे से देखता रहा, फिर उठकर उसके पास आया। तुम ठीक हो? बरीरा चौंक गई। जी सर, मैं ठीक हूँ। तुम्हारी शक्ल बता रही है कि तुम ठीक नहीं हो। उसका लहजा गैर मामूली तौर पर नरम था। बरीरा ने नजरें झुका ली। बस हल्का सा बुखार है, मैं काम कर लूंगी। रान ने उसकी बात सुने बगैर उसकी पेशानी पर हाथ रखा। तुम्हें तो तेज बुखार है, उसे झिंझला कर कहा। बरीरा साकित रह गई। शायद पहली बार किसी ने उसके लिए इस तरह फिक्र जाहिर की थी। शायान, रान ने आवाज लगाई, डॉक्टर को कॉल करो। सर, जरूरत नहीं है, बरीरा ने हिम्मत करते हुए कहा। मैंने कहा ना, खामोश हो। इस बार डांट नहीं थी, सिर्फ फिक्र थी। चंदमोपात वो पानी का गिलास उसके सामने रख रहा था। ये लो, ये पियो, और तुम आज कोई काम नहीं करोगी। बरीरा की आंखें नम हो गई। सर, मैं ठीक हूँ। रान ने गहरी सांस ली। हर चीज साबित करने की जरूरत नहीं होती मिस बरीरा, कभी कभी खुद का ख्याल रखना भी जरूरी होता है। और पहली बार खामोश हो गई। डॉक्टर आया, चेकअप करके दवाई दी और रान ने उसे ड्राइवर के साथ उसके घर भेज दिया और कहा कि अगर बुखार ना उतरे तो 2 दिन छुट्टी कर लेना। बरीरा पुरसुकून होकर घर आ गई। भाई, मेरी पप्पो से बहुत ज्यादा अटैच थे। पप्पो ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर अपनी पसंद से कोर्ट मैरिज करी।
اور جس دن وہ گھر سے گئی تو دادا جان کو ہارٹ اٹیک آ گیا اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. تو وہ اپنی شادی کے دن گھر سے بھاگی تھی. اس وجہ سے خاندان میں بابا کی بہت رسوائی. دادا جان تو گزر چکے تھے. اب بابا کو سب کو فیس کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا. چونکہ پھپھو کی شادی ماما کے بھائی سے ہونے والی تھی، اس لیے ماما اور بابا کے درمیان بھی اختلافات بڑھتے چلے گئے. رہ گیا میں اور بھائی. میں تو اس وقت بہت چھوٹا تھا، پر بھائی پر اس سب کا گہرا اثر ہوا اور پھر وہ خاموش ہوتے چلے گئے. اسکول میں کلاس فیلوز اسے یہ کر کے زج کرتے کہ اس کی پھپھو گھر سے بھاگ گئی ہیں. اور گھر پر ماما بابا کی آئے دن ہونے والی لڑائیوں نے اور دادا جان کا گزر جانا، یہ سب باتیں بھائی کے دماغ پر گہرا اثر چھوڑ گئی اور وہ سنجیدہ طبیعت کے بن گئے. نہ کسی سے ملتے نہ بات کرتے. اور آج جو سب کچھ تمہارے سامنے ہے نا، اسی وجہ سے ہے یہ. بس شایان حیدر نے بالآخر ران حیدر کے راز سے پردہ اٹھا دیا تھا. بریرہ صغیر خاموش اور ساکت سے بیٹھی تھی. یہ کہانی جانی پہچانی سے لگتی تھی. آپ کی پھپھو کا کیا نام تھا؟ بریرہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ استفار کیا. لیلا داؤد. بریرہ پتھر کی ہو گئی. یعنی جو سوچ رہی تھی وہ سچ تھا. ایسا سچ جو جب ریان حیدر کو پتہ لگے گا تو قیامت آ جائے گی. ریان حیدر. بریرہ صغیر کا ریزینیشن لیٹر دیکھ کر آنچا رہ گیا تھا. وہ 3 ماہ بعد جاب چھوڑ کر جا چکی تھی. لیکن کیوں؟ بریرہ کا جاب چھوڑ کر جانا ریان حیدر کو بے قرار اور بے چین کر رہا تھا. وہ خود بھی اپنے دل کی کیفیت پر حیران تھا. اسے اندازہ نہیں تھا کہ بریرہ کا جانا اسے یوں پریشان کرے گا. اس کی زندگی میں آ کر ایسے کیسے جا سکتی تھی؟ ریان حیدر کو بریرہ سے محبت ہو چکی تھی اور وہ اسے جانے نہیں دے سکتا تھا، کسی صورت نہیں. وہ پہلے بھی اپنے عزیز رشتوں کو کھو چکا تھا، پر اب وہ یہ رسک نہیں لے سکتا تھا. وہ بریرہ کو واپس لے آئے گا ہمیشہ کے لیے، تاکہ وہ کبھی نہ جا سکے. ریان حیدر نے اپنی زندگی کا ایک اہم فیصلہ کیا تھا. اس فیصلے سے سب گھر والے حیران تھے، پر انہیں خوشی بھی تھی کہ وہ اپنی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے. نیلم بیگم نے شادی کے لیے اسے کئی بار منانے کی کوشش کی تھی، پر وہ ٹال مٹول کرتا آ رہا تھا اور اب وہ خود ہی مان چکا تھا. ریان حیدر اپنی فیملی کے ہمراہ بریرہ صغیر کا رشتہ لینے پہنچا تھا. بریرہ جو ریان حیدر سے چھپتی پھر رہی تھی. ریان حیدر نے اسے فرار کے سبھی راستے اس کے بند کر دیے تھے اور اس کے گھر آ پہنچا تھا. حیدر صاحب بریرہ صغیر کے چاچا نصیر سے ملے اور جیسے سارے سچ سامنے آ گئے تو حیدر صاحب چونکتے ہوئے حیرت سے بولے. ریان حیدر باپ کو چچا بنچ پہ کھڑا دیکھ کر حیران پریشان ہوا تھا. چچا نصیر نے لمحہ بھر کے لیے نظر چڑھائی. آپ نے صحیح پہچانا، میں صغیر کا چھوٹا بھائی ہوں. چچا آہستہ سے بولے، کیونکہ نصیر چچا کی شکل اپنے بھائی صغیر سے بہت ملتی تھی. لیلا باپ کی میت پر صغیر کے ساتھ گئی تھی، لیکن بھائی بھابھی نے اسے باتیں سنا کر باہر نکال دیا تھا. اس لیے حیدر صاحب نصیر کو دیکھ کر چونک گئے تھے اور پھر یہ ساری گتھی سلجھتی چلے گئی. ریان حیدر کی آنکھوں میں باپ سے سوال کر رہی تھی. وہی صغیر جس کی محبت میں تمہاری پھپھو ہم سب کو پورے خاندان کے سامنے ذلیل و رسوا کر گئی تھی. حیدر صاحب نے تلخی سے کہا. اور بریرہ وہ کون ہے پھر؟ ریان حیدر نے خود کلامی کی. اس کا دل کسی انجانے احساس سے درک رہا تھا. لیلا بھابھی کی بیٹی ہے بریرہ. چچا نصیر نے ایک اور دھماکہ کیا. ریان حیدر حیرتوں کے سمندر میں غوطہ زن تھا. اس کے دل و دماغ میں دھماکے سے ہونے لگے. اسے ایک عرصے کے بعد دل نے کسی کی چاہ کی تھی اور وہ ایک فریب نکلی. مانو نہ مانو ریان، یہ لیلا اور لیلا کی بیٹی کی سوچی سمجھی سازش ہے. حیدر صاحب منہ سے زہر اگل رہے تھے. ریان حیدر کے دماغ میں دھماکہ ہوا. بریرہ صغیر کا اچانک اس کی زندگی میں آنا اور پھر ایک کے بعد ایک ملاقات اور سبھی باتیں یاد آنے لگی. اس لیے وہ بریرہ صغیر کو دیکھ کر سوچتا تھا کہ وہ تیکھی تیکھی سی کیوں لگتی ہے، کیونکہ بریرہ صغیر میں بہت حد تک لیلا داؤد کی جھلک دکھائی دیتی تھی. لیلا بھابھی؟ اس سے کب کہ چاچا نصیر کچھ کہتے. حیدر صاحب نے درمیان میں اس کی بات کاٹ دی. بس ہمیں اور کچھ نہیں سنا. لیلا کی بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے سے ہرگز نہیں ہو سکتا. میں لیلا کی اور اس کی بیٹی کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا. چلو ریان. حیدر صاحب سختی سے چچا نصیر کو ٹوک گئے. وہ بے بسی سے حیدر ریان کو دیکھتے رہ گئے. بریرہ برآمدے کی اوٹ میں کھڑی خاموش تماشائی بنی ساری باتیں سن رہی تھی. اس کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. ریان حیدر اسے پسند کرنے لگا تھا، اس کے لیے رشتہ لے کر آیا تھا اور اب وہ واپس جا رہا تھا بنا کچھ کہے، بنا کچھ سنے، کیونکہ اسے بھی یہی لگتا تھا کہ اس کی پھپھو
اور ان کی بیٹی نے جان بوجھ کر اسے استعمال کیا ہے۔ ریان حیدر اپنے باپ کی تکلیف میں قدم اٹھاتا بریرہ کے پاس سے گزر گیا۔ جاتے ہوئے ایک لمحے کے لیے دونوں کی نظریں ملی تھی۔ کیا کچھ نہیں تھا ان نگاہوں میں۔ ریان حیدر کی آنکھوں میں ملامت، افسوس اور خون اترا دکھائی دیتا تھا۔ اسے اپنی بابا کی بات کا پورا یقین تھا کہ بریرہ اور لیلا پھپھو نے جان بوجھ کر انہیں بیوقوف بنایا، اس لیے وہ شعلہ بار نگاہوں سے بریرہ کو دیکھ کر باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ بریرہ صغیر کی آنکھوں میں ایک بے نام سی اداسی تھی۔ آج ایک بار پھر وہ اپنی ماں کے حوالے پر شرمندہ ہوئی تھی۔ دیکھ لیے تمہاری بھابھی کے کرتوت، اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا بھائی اسے معاف کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ حیدر صاحب کے نکلتے وہ سامنے کھڑی بریرہ کو دیکھ کر طنزیہ لہجے میں بولی، 1 لاکھ والی نوکری کے جانے کا غم وہ برداشت ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ کہیں اسی لیے تو نے نوکری نہیں چھوڑی تھی کہ ریان تیرے ماموں کا بیٹا ہے؟ چچی نے تیکھی نظروں سے بریرہ کو گھورتے ہوئے کہا تو بریرہ نے بے ساختہ اس بات میں سر ہلا دے، ہائے ہائے، ہماری تو نصیب ہی پھوٹ گئے۔ سوچا تھا اب اچھی طرح خرچ کروں گی، کسی چیز کو ترستا ہی نہیں پڑے گا۔ ہائے، 3 ہی تو تنخواہ ملی تھی، اب پھر ہاتھ کھینچ کر گزارا کرنا پڑے گا۔ چچی سٹ پٹ انتہائی دکھ سے بولی تھی تو بریرہ نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ چچا تو بیوی کی باتوں سے تنگ آ کر باہر نکل گئے۔ بریرہ بھی چپ چاپ دوسرے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ جانتی تھی کہ اب رونا روز کا ہے۔ کیا ہوا، کب ہو رہی ہے بھائی کی منگنی؟ بے چینی سے ان کا انتظار کر رہے۔ شان حیدر نے انہیں گھر میں داخل ہوتے دیکھ جوش سے پوچھا۔ اسے یقین تھا کہ بریرہ کے گھر سے انکار ہو ہی نہیں سکتا۔ کون سی منگنی؟ اس لڑکی نے ریان کو دھوکہ دیا ہے۔ ماں بیٹی دوبارہ پرانے رشتے جوڑنے کی خواہش رکھتی ہے، لیکن اب میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ نیلم بیگم انتہائی غصے سے بولی، کچھ تو بتائے، ہوا کیا ہے؟ شان حیدر کو جب سبھی بات کا علم ہوا تو اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ان ماں بیٹی کی سازش تھی۔ نیلم مما نے زہر خان لہجے میں کہا، کون سی ماں بیٹی؟ پھپھو کو مرے 12 سال ہو چکے۔ شان حیدر کے انکشاف پر وہ سبھی حیران رہ گئے۔ مجھے پہلے دن سے بریرہ صغیر کی سچائی کا علم تھا۔ میں نے اس کے بارے میں ساری معلومات نکلوائی تھی۔ اس کے ماں باپ حیات نہیں ہے۔ وہ بہت کم عمر میں اپنا چچا کی سرپرستی میں چلی گئی تھی۔ اس کا ہمارے آفس میں کام کرنا، یہ سب اتفاق کہیں یا قسمت کا لکھا، پر اس میں بریرہ کو کوئی مفاد نہیں ہے۔ اسے خود ہمارے تعلقات کے بارے میں کل ہی علم ہوا تھا، اس لیے اس نے ریزائن دے دیا، اور ریزینیشن لیٹر کے ساتھ اس نے ایک لیٹر بھی لکھا تھا جسے آپ نے پڑھا نہیں بھائی۔ ایک بار پڑھ لیں، آپ کے سارے شک، ساری بدگمانی دھل جائے گی۔ حیدر صاحب کے دل میں ایک باندھ سے چبھی، چاہے جو بھی ہو، لیلا ان کی اکلوتی بہن تھی، خون کا رشتہ تھا اس سے۔ اس کی موت کی خبر سن کر وہ افسردہ ہو گئے تھے۔ آپ لوگوں نے مرنے والوں کے بعد بھی اپنی ناراضگی نہیں چھوڑی؟ اب تو بات کو بھول جائے۔ کیا پھپھو کے مرنے کے بعد بھی آپ لوگوں کا ان سے دل صاف ہی نہیں ہوا؟ ایسا تو کوئی گناہ نہیں کیا تھا انہوں نے، پسند کی ہی شادی کی تھی نا۔ یہ ان کا حق تھا کہ اپنا ہمسفر خود منتخب کر دی، اور پھر اچھا ہی ہوا جو پھپھو نے ماموں سے شادی نہیں کی۔ آج آپ خود ہی ان کے کرتوت دیکھ رہے، جو ہر دوسرے دن کسی نئی عورت کے ساتھ دکھائی دیتے ہیں۔ شان کے آئینہ دکھانے پر جہاں حیدر صاحب نادل ہوئے، وہیں ماما بھی نظریں چرا گئی تھی۔ ریان حیدر نے اس لیٹر کو پڑھا جو اس کی نظروں سے گزرا ہی نہیں تھا۔ ریان سر، میں ریزائن کر رہی ہوں۔ مجھے کل ہی معلوم ہوا کہ ہمارا خون کا رشتہ بھی ہے، اور وہ خون کا رشتہ جو آپ کے خاندان کے لیے تکلیف دہ ہے۔ مجھے علم نہیں تھا کہ آپ میرے ماموں کے بیٹے ہیں۔ اب جب علم ہوا ہے تو میں آپ سے نظریں نہیں ملا سکتی۔ میری ماں کا حوصلہ ہے جہاں میرے لیے تکلیف دہ ہے، وہیں آپ کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ ماں، میں ایسی عورت کی بیٹی ہوں جس کے ایک انتہائی قدم اٹھانے پر آپ کے گھر میں پہنچ ڈالا گیا تھا، پر صد افسوس کہ خوش تو میری ماں بھی نہیں رہ سکی۔ جب ان کو علم میں نانا ابو کی وفات کی خبر آئی تو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ قسمت مجھے ایسے آپ لوگوں کے دروازے پر کھڑا کر دے گی، پر اب میں آپ لوگوں کو اپنی ذات کے حوالے سے کوئی بھی کسی قسم کا دکھ نہیں دینا چاہتی، اس لیے استعفیٰ دے رہی ہوں۔ ہو سکے تو میری اس انجانے میں ہوئی غلطی پر مجھے معاف کر دینا۔ خط پڑھ کر ریان حیدر کے قدموں تلے سے جیسے زمین نکل گئی، اور وہ کس منہ سے
बरीरा सगीर का सामना करेगा, जो इस सारे किस्से में सिरे से ही बेकसूर थी। सब अपनी जगह बरीरा की खता सुनकर हैरान थे। शाह ने सबको अफसोस भरी नजरों से देखा और उठकर अपने कमरे में चला गया। रान को खुद पर इंतहाई गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो कमरे में टहलते खुद को मलामत कर रहा था। आखिर क्यों क्यों उसने वो खत नहीं देखा? अगर वो खत पहले पढ़ लेता तो यूं बरीरा की बेइज्जती ना होती और ना ही वो उसकी नजरों में गिरता। काफी देर तक खुद को मलामत करने और परेशान होने के बाद उसने बरीरा को कॉल की। हेलो बरीरा। कॉल ओके होते ही वो बेचैनी से बोला, ना मैं आपको की एम्प्लॉय हूँ और ना ही आप मेरे बॉस हैं। दोबारा मुझे कॉल मत कीजिएगा। अब हमारे दरमियान कोई ऐसा रिश्ता नहीं रहा कि हम एक दूसरे से बात करें। बरीरा ने आहिस्तगी से कहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि रेहान और उसकी मामू भी बाकी सबकी तरह उसे उसकी माँ के हवाले से यूं जलील करेंगे। हमारे दरमियान रिश्ता है, तो मेरी कज़न हो। रेहान को लगा वो कॉल काट रही है, इसलिए जल्दी से बोला, हाँ वो रिश्ता जिसे आप मानते ही नहीं। वो तिल्की से बोलती से जवाब दे गई थी और अगले ही पल बरीरा ने कॉल काट दी। रेहान शर्मिंदा सा फोन हाथ में लिए बैठा रहा। अरे कमबख्त, क्या बर्तन धोने में पूरा दिन लगाएगी? मशीन भी लगानी है और भी कई काम है। क्या सारा दिन यहीं खड़े रहने का इरादा है? सुबह 9 बजे चची किचन में आकर गुस्से से बोली। तो अपने धुन में बर्तन धोती बरीरा उनकी अचानक चीख पर हड़बड़ा गई। जी जी चाची, लगा रही हूँ मशीन। वो जल्दी से बोली और तेजी से हाथ चलाने लगी। सारा दिन घर में फारिग होती है, घर के काम तो अच्छे से कर लिया कर। चची उसे बातें सुनाकर किचन से निकल गई। बरीरा ठंडी सांस लेकर रहेगी। जब से उसकी जॉब गई, चची बात बात पर उसे काट खाने को आ रही थी। उनका रवैया बरीरा के साथ पहले से कहीं ज्यादा खराब हो गया था। बरीरा अब संजीदगी से दूसरी जानिब ढूंढने का सोच रही थी। शहर में एक ही कंपनी तो नहीं थी ना, कई और जगह थी जहां वो जॉब कर सकती थी। रेहान, मुझे मिसेस जैदी की भांजी बहुत पसंद आई है, तुम एक बार मिल लो, फिर मैं बात आगे बढ़ाती हूँ। वो ऑफिस से आकर बैठे रेहान और हैदर साहब की तरफ देखते नीलम बेगम ने इस्तफार किया। रेहान के साथ माथे पर बल पड़े, चेहरा पल में सख्त हुआ। मॉम, मेरा मूड ऑफ मत करे, मैं बरीरा के सिवा किसी से शादी नहीं करूंगा। रेहान की बात पर वो मुश्तइल हुई। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? वो बागी हुई माँ की बेटी मेरी बहू बनेगी? वो तंग कर बोली, खबरदार खबरदार, जो मेरी भांजी के बारे में कोई गलत बात की तो। उसने कितना कहा था कि तुम्हारे भाई से शादी नहीं करना चाहती, मगर तुम्हारी एक ही जिद थी कि मैं लैला को ही अपनी बावी बनाऊंगी। हैदर साहब गुस्से से बीवी को टोकते नागवारी से बोले, हाँ अब सारा इल्जाम मुझे ही दे दे, आप भी तो तैयार नहीं थे ना सगीर के रिश्ते पर। नीलम बेगम ने दो बदो जवाब दिया, हाँ गलती हो गई मुझसे, अगर उस वक्त उसका साथ देता तो उसे ये इंतहाई कदम ना उठाना पड़ता। तुम रेहान को फोर्स मत करो, जहां उसकी मर्जी होगी वहीं वो शादी करेगा। वो हतमई अंदाज में कहते अपने कमरे की तरफ चले गए थे। पीछे नीलम बेगम में गुस्से से खोलती हूं करके रह गई थी। शादी तो मैं बरीरा से ही करूंगा डैड, मगर वो मेरा फोन तो उठाए, बात तो कर, ताकि मैं उसे मनाऊं। रेहान हैदर वहीं बैठा सोचता रहा। उसने कई बार बरीरा को कॉल भी की थी, लेकिन बरीरा फोन नहीं उठाती थी। चची के मुसलसल बवेले पर वो पिछले 2 दिन से जॉब की तलाश में निकली हुई थी। हर जगह नो वैकेंसी। एक जगह जॉब मिली तो सैलरी बहुत कम थी। वो चाह रही थी कि किसी अच्छी जगह जॉब मिले ताकि सैलरी तो बेहतर है। वो जॉब की खाक छान कर वापस आ रही थी जब रास्ते में से रेहान हैदर ने रोक लिया। अब आप क्या चाहते हैं मुझसे? बरीरा सगी आज पहली बार रेहान हैदर के सामने पुरएतमाद से सर उठाकर खड़ी थी। मैं मोहब्बत करने लगा हूं तुमसे। मैं चाहता हूँ बीते हुए तलख माजी को भूल कर हम एक नई शुरुआत करें, एक नया रिश्ता कायम करें। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारी खुशी और रजामंदी से। रेहान हैदर ने अपना दिल खोल कर उसके सामने रख दिया था। अब चाहे तो वो अपना ले, ये चाहे तो ठुकरा दे, ये जानते हुए भी कि मैं घर से भागी हुई माँ की बेटी हूँ। बरीरा ने तंजिया अंदाज में पूछा, हाँ फिर भी मैं तुम्ही से शादी करूंगा और तुम्हारे सिवा किसी से शादी नहीं करूंगा। वो रोड किनारे गाड़ी से टेक लगाए रेहान हैदर ने उसे गहरी नजरों से देखते हुए कहा था। बरीरा सोच में पड़ गई कि अगर मैं ना कहूं तो। बरीरा सखी ने तीखे लहजे में सवाल किया और झांचती हुई नजरों से
रेहान हैदर को देखा। तो मैं तुम्हारे रास्ते से चला जाऊंगा। रेहान हैदर का चेहरा पल भर में मुरझा गया और वो धीमे से बोला, अगर मैं हाँ कहूँ? बरीरा ने शरारत से पूछा। बरीरा की हाँ सुनकर रेहान हैदर चौंक गया और उसने बेसाख्ता बरीरा का हाथ थामा, जिससे बरीरा छुड़ाकर शर्माते हुए वहां से भागकर सामने खड़े रिक्शे में बैठ गई। रेहान हैदर खड़ा मुस्कुराने लगा था। नफरतों की दीवार को गिराकर अब उन्हें एक नया घर बसाना था, जहाँ खुशियाँ हो और उनका रोशन मुस्तकबिल हो। रेहान खुशबाज सा मिठाई, फ्रूट्स, केक लिए घर में दाखिल हुआ। तो लाउंज में बैठा श्यान परी तरह चौंका। बिग किन चक्रों में है? उसे हैरानी से पूछा। तुम मुझे भाभी ला कर दे रहे हो, तो मैंने सोचा मैं भी तुम्हें एक भाभी ला दूं जो कि तुम्हारे लाड़ उठा सके। रेहान नरमी से बोला। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। क्या कह रहे हैं भाई आप? क्या बरीरा मान गई? श्यान ने हैरत से उछलते हुए पूछा। कैसे ना मानती? रेहान हैदर ने जिंदगी में पहली बार किसी को पसंद किया है, उसे यूं ही थोड़ी ना जाने दे सकता था। वो फर्जी कॉलर उठाते हुए वो दूर से बोला। शान के चेहरे पर इस बात को सुनकर बहुत खुशी फैल गई और वो सामने से आती अपनी माँ को देखकर बोला, मामा जल्दी आए, देखे भाई क्या कह रहे। नीलम बेगम भी रेहान को मुस्कुराते देखकर हैरान हुई और उसके पास बड़े फ्रूट केक और मिठाई को हैरत से देखने लगी। मामा बरीरा के लिए मेरा रिश्ता लेकर जाए, रेहान ने मोहब्बत से कहा। वैसे अपनी बहू नहीं बना की। नीलम बेगम ने मुंह बनाते हुए कहा, मामा छोड़ दें पुरानी बातों को, आप आखिर पप्पू को माफ क्यों नहीं करते थे? वो अब इस दुनिया में नहीं है, अब तो उनका पीछा छोड़ दे, रानी से छोकर कहते हुए कहा। अरशान ने भी नाराजगी से माँ की तरफ देखा और बोला, मामा अब कब से भाई की शादी करवाना चाह रही थी, और अब जब भाई खुद शादी कर रहे हैं तो आप राजी ही नहीं हो रही। शान गलत मत बोलो, मैं भी रान की शादी करवाना चाहती हूँ, मैंने भी लड़की पसंद की हुई है, लेकिन रान फजूल में बरीरा के लिए जिद कर रहा है। नीलम बेगम ने नखोत से बोला, मामा वो मेरी मोहब्बत है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। या तो मैं बरीरा से शादी करूंगा या फिर किसी से भी नहीं करूंगा, अब सोच ले। रेहान नाराजगी से कहता उठकर अपने कमरे में चला गया। शान सामने वाले सोफे पर उठकर माँ के पास आया और बोला, मामा छोड़ दे पुरानी बातों को, भाई शादी करना चाहते हैं, बरीरा को पसंद करते हैं, वो अच्छी लड़की है, आप मान जाए, वरना आपको पता है कि भाई कितने जिद्दी है। अब उन्होंने ठान लिया है कि वो कभी शादी नहीं करेंगे, तो फिर आप उम्र खुद को मलामत करके रहेंगी, तो बेहतर यही है कि मान जाए। शान ने नरमी से उनको समझाया और उठकर अपने कमरे में चला गया। पीछे नीला बेगम सोच में गुम हो गई। रेहान अपने कमरे में लेटा दुख और अजियत से खोल रहा था। अब जब शादी करना चाह रहा था तो उसकी माँ ही नहीं मान रही थी। वो मामा के साथ भी जबरदस्ती नहीं करना चाहता था, इसलिए चुप करके अपने रूम में आ गया। तभी दरवाज़ा खुला। नक्सक से तैयार खुशबू में बसी हुई नीलम बेगम रेहान के कमरे में आई और बोली, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें निकलना है। मुझे नहीं चलना, रेहान ने नाराजगी से कहते हुए आंखों पर अपने बाजू रख दिए। रेहान तुम्हें चलना है तो चलो, वरना मैं खुद ही जाकर बरीरा का हाथ मांग लूंगी। उन्होंने नाराजगी से रेहान को देखते हुए मुस्कुरा कर कहा। उनकी बात पर रेहान झटके से उठा और हैरत से उनका मुंह दिखने लगा। क्या मामा, सच में आप बरीरा का रिश्ता लेने जा रही है? क्या करूं, अपने लाडले के लिए करना पड़ेगा। खैर तुम्हारी पसंद को मैंने कबूल कर लिया। वो रसान से बोली, मामा जब मेरी पसंद को कबूल कर लिया तो पप्पू को भी माफ कर दे। जो हो गया हम उसे नहीं बदल सकते। अब हम कितना ही गुस्सा करें, नफरत करें, गड़े झगड़े सब कुछ, लेकिन बदल सकता तो कुछ भी नहीं है ना। तो बेहतर ये नहीं है कि उसे कबूल करके हम अपनी जिंदगी में पुरसुकून होकर आगे बढ़ जाए। नीलम बेगम ने हैरत से अपने बेटे को देखा। उन्हें रेहान से इतनी गहरी बात की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने मोहब्बत से रेहान को के गाल पर हाथ रखा और कहा, तुम सच कह रहे हो, वाकई इन बातों से दिल और दिमाग पर बहुत सारा बोझ है। अगर मैं इन सबको कबूल कर लूँ तो दिल और दिमाग हल्के हो जाएंगे। खैर तुम 10 मिनट में तैयार हो जाओ, फिर हम निकलते हैं। 10 मिनट की बात करती है मामा, मैं तो बस 5 मिनट में आ रहा हूँ, वो तेजी से बोला और फिर अलमारी से एक सूट निकाल कर उनको देखते ही बाथरूम में घुस गया। और रेहान की तेजी पर मुस्कुराते हुए कमरे से निकल गए और रेहान के बाबा को फ़ोन करने लगी कि वो जल्दी आए, उन्हें जाना है, जो कि दोस्त से मिलने गए हुए थे। हैदर विला आज रोशनियों से जगमगा रहा था। हर तरफ खुशियों का शोर कह के मेहमान स्टेज पे बरीरा स्टेज पर बैठी हुई थी।
हल्की गुलाबी कामदार लिबास में, सिर पर भारी दुपट्टा लिए, नफासत से किए मेकअप में, आंखें झुकाई हुई, किसी शहजादी से कम नहीं लग रही थी। रेहान नेवी ब्लू थ्री पीस में उसके साथ बैठा, मगर नजरें हटने से कासिर थी। शान ने हंसते हुए कहा, भाई अब घूरते ही रहना है या अंगूठी भी पहनानी है? सब हंस पड़े और रेहान हल्का सा मुस्कुराया। उसने आहिस्ता से बरीरा का हाथ थामा। बरीरा का हाथ कांप रहा था। उसे शर्मा कर नजरें झुका ली। डर रही हो? रेहान ने धीमी आवाज में पूछा। बरीरा ने हल्की सी नफी में सर हिलाया, मगर मुस्कुराहट छुप न सकी। अब तो नहीं डरना चाहिए, मैं तुम्हारे लिए पहले वाला रेहान तो नहीं हूँ। बरीरा ने पहली बार नजरें उठाकर उसे देखा और आहिस्ता से कहा, मुझे पता है। रेहान की आंखों में नरमी उतर आई थी। उसने अंगूठी उसकी उंगली में फैला दी। पूरा लॉन तालियों से गूंज उठा। फिर बरीरा ने भी कांपते हाथों से अंगूठी उठाई। एक शर्त है, वो धीरे से बोली। रेहान ने चौंकते हुए पूछा, क्या? आप गुस्सा कम करेंगे? रेहान हंस पड़ा, तुम साथ रहो, खुद ही कम हो जाएगा। बरीरा ने शर्माते हुए अंगूठी उसकी हाथ में पहना दी। नीलम बेगम की आंखें नम थी। उस लम्हे का उसने कितना इंतजार किया था। हैदर साहब खामोशी से मुस्कुरा रहे थे और शान दोनों को मुस्कुराते हुए देख मोबाइल से वीडियो बना रहा था। दो खानदान जो कभी बिखर गए थे, आज वक्त ने उन्हें एक बार फिर एक कर दिया था। हर तरफ खुशियां और कहके थे।